السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پیاری ساتھیوں، پیاری بہنوں کو آج ہم دوسری نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، قرآن کی بات سننے، اللہ کی بات سننے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہم دعا بھیجتے ہیں، پر جو ہم درود بھیجتے ہیں، ان میں سے سب سے افضل درود ابراہیمی کی مختصر تشریح اور تفسیر ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کی نشست کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ درود ہم ہر روز 5 وقت کی نماز میں اور اپنے نوافل میں کیوں پڑھتے ہیں، اس درود کو پڑھنے میں ہمارا اپنا کیا فائدہ ہے، اس درود کو پڑھنے میں ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا برکت بھیج رہے ہیں، اس درود کو پڑھنے سے ہمارے کیا جو ہیں وہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارے کیا درجات بلند ہو رہے ہیں۔ فضائل بھی ڈسکس کریں گے، مفہوم بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے دلائل بھی ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے سلام ہیں، بہت سارے درود ہیں جو ہم تمام امت مسلمہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں، لیکن اس درود کی خاص فضیلت ہے۔ شاعر فرماتا ہے، زبان سے جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، مل کر دونوں ہونٹ محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ سراپا محبت، رحمت للعالمین، سرور کائنات، جتنے بھی القاب، جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم پڑھیں، ہماری زبان ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جو محنت، جو تکلیف، جو مشقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت ایک ایک مسلمان کے اس زمین پر ہونے کے لیے اٹھائی ہے، ہم بے شک اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان کی شایان شان ہماری زبان سے کوئی الفاظ ادا ہو نہیں سکتے۔ یہ ہماری تھوڑی سی چھوٹی سی کوششیں ہیں کہ جو ہم ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو غم میں انسان غم گسار کو یاد کرتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے اللہ کے سب سے پیاری ہستی، سب سے پیارے محبوب کو یاد کرتا ہے، تو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ ہمارا اور آپ کا، تمام مسلمانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنی اپنی وجہ ہے، اپنی اپنی حالت ہے۔ کوئی اپنے چہرے پر سنت سجاتا ہے، کوئی اپنے سر پہ سنت سجاتا ہے، کوئی اپنے گھر میں سنت سجاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر کسی کے دل میں اپنی اپنی عقیدت ہے اور ہم کسی کی عقیدت کو ناپ تول نہیں سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ ان سے جو ہمارا پیار ہے وہ ان کی سیرت پڑھنے میں ہے، ان سے جو ہمارا پیار ہے وہ ان کی اتباع کرنے میں ہے، ان سے جو ہمارا پیار ہے وہ اپنے بچوں کو ان کے رستے پر چلنے کی ترغیب دینے میں ہے، ان سے جو ہمارا پیار ہے
وہ ان کے اہل بیت پر سلام بھیجنے، اس کی عزت و تقریم کرنے، ان کے اصحابہ کی تقریم کرنے، ان کے اصحابہ کا ذکر کرنے، ان کی سیرت پڑھنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال جو ان کی احادیث ہیں، ان کو جتنا بیان کیا جائے اور ان پر جتنا عمل کیا جائے، ہم اپنے آخری سانس تک اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میں اور آپ اور تمام مسلمان جو یہاں اس دنیا میں آج موجود ہیں، جو ہمارا نام امت محمدی ہے، وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں، جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جو انہوں نے اپنے دشمنوں سے پتھر کھائے، جو وہ لہو لہان ہوئے، جو انہوں نے ہمارے لیے تلوار اٹھائی، جو انہوں نے ہمارے لیے راتوں کو رو رو کر اپنی آنکھوں میں کھڈے ڈال دیے، جو انہوں نے ہمارے لیے رو کر اپنی ایڑیاں سجا دیں، یہ جو ہمارا اس زمین کے اوپر اس وقت ہمارا وجود ہے، یہ جو ہم موجود ہیں، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ہے، ورنہ اس امت کا اس وقت جو کمزوری ایمان کا حال ہے، پچھلی امتوں کی طرح ہم بھی مٹا دیے گئے ہوتے، ہمارا آج وجود نہ ہوتا، جیسے پچھلی امتیں تاریخ کا حصہ بن گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ ان کے کھنڈرات دیکھ کے سائنسدان اور لوگ جو ہیں وہ آج جانتے ہیں کہ کیا ان کی زندگی تھی اور کیوں ان پر یہ عذاب آئے۔ بے شک ان تمام اقوام کی تاریخیں ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ نے خالی نہیں اٹھائے، ان کی بھی دعائیں اللہ نے خالی نہیں چھوڑی، رائے گاہ نہیں چھوڑی، تو ہم اور آپ آج جو ہیں اس زمین پر سانس لے رہے ہیں، ورنہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا طریقہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، جو ان کے صحابہ نے، جو ان کے ساتھیوں نے ان کی محبت کا حق ادا کیا، وہ ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ میرے وہ بھائی آئیں گے، میرے وہ بھائی آئیں گے، ساتھی نہیں کہا انہوں نے، ساتھی تو صحابہ تھے، موجود تھے، جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے وہ میرے بھائی ہوں گے۔ تو صحابہ بہت حیران ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیں تو ساتھی کہا، تو ساتھی سے افضل یہ کس کا درجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے وہ بھائی ہوں گے جو مجھ پر غیب کی آنکھوں سے ایمان لائیں گے، جو مجھ پر بن دیکھے یقین کریں گے، جو مجھے بن دیکھے محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، مجھ پر درود بھیجیں گے، میری سیرت اور سنت اپنائیں گے اور کلمہ پڑھیں گے تو مجھ پر صلوات بھی بھیجیں گے، یہ میرے وہ بھائی ہیں۔ تو ہم بہت خوش قسمت ہیں، بے شک ہم ان کے وقت میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اس قابل نہیں تھے شاید کہ ہم ان کے وقت میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن آج ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا ذکر فرما دیا۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا طریقہ یا محبت کی وجہ جو ہے وہ بڑے مقامات پہ سمجھاتا ہے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن خاص طور پہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہیں، من انفسکم، تم میں سے ہیں، تمہارے جیسے ہیں۔ جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ان کو بوجھل لگتا ہے، سبحان اللہ۔ جب تم پر، تم کا مطلب ہے ہم بھی، آج تا قیامت آنے والا ہر امتی، جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کو بوجھل لگتا ہے، ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ جو مومنین مومنات محنت کرنے والے ہیں تم میں سے، ان کے لیے ہمیشہ ان کا دل نرم رہتا ہے، ان میں رحم رہتا ہے تمہارے لیے،
سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، آخری آنے والے امتی تک کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے نبی کے دل میں تکلیف ہے تمہارے لیے، تو کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے ان پر؟ کیا ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ جتنی شدت سے انہوں نے ہمیں یاد کیا اتنی شدت سے ہم ان کو یاد کریں؟ جو ہم نہیں کرتے، ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسی محبت ہے کہ جب مجھ پر آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، یا ہماری جو اس وقت قیامت تک مشکلات آنی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیے ہوئے علم میں سے اس روشنی میں دیکھ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی میرے اور آپ کے لیے پریشان تھے جب ہمارا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ اس وقت ہمارے لیے فکر مند تھے. کیسے ہم اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں، کیا ان کے کیریئرز ہوں گے، کیا یہ پڑھیں گے، یہ اس وقت کیا پرفارم کر رہے ہیں، یہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، لڑکوں کو نوکریاں اچھی مل جائیں، بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی صدیاں پہلے میرے اور آپ کے لیے پریشان تھے، اتنی صدیاں پہلے. اگر ہم صرف ان 2-3 الفاظ کو محسوس کر لیں نا کہ ان پر بوجھل گزرتا ہے جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے، ان پر بوجھل گزرتا ہے، ان کو ناگوار گزرتا ہے، اس لیے ساری رات ہمارے لیے روتے تھے. تو جب ہم یہ بات سنتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اور کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، ان کی شخصیت کی طرف کشش نہ ہو. جو ان کی صفات ہیں وہ ہر مسلمان کو اپنے اوپر طاری کر لینی چاہیے جتنی انہوں نے ہمارے لیے تکلیف اٹھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے گزرنے کے بعد ہی ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. جیسے ہم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے، ویسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بھی ادا نہیں کرتے. ہم ان کے دیے طریقے پہ نہیں چلتے. یہ میری اور آپ کی اولادوں کی ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک ہے، ہمیں اب شرم آتی ہے، ہم اپنے نبی کے کہنے پر اگر اپنا سر ڈھک لیتے ہیں، ہم اپنے نبی کے کہنے پر اگر پردہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے چہروں پہ داڑیاں سجا لیتے ہیں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی سوال نہ اٹھے، ان کو کوئی دہشت گرد نہ کہہ دے، کوئی ان کو ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دے، پتہ نہیں ان کو نوکریاں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، پتہ نہیں یہ میری حجاب کرنے والی بیٹی ہے، اس کا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کو اتنے سال پہلے تکلیف تھی ہماری، ہمیں ان کی بات کی تکلیف نہیں ہے، ہمیں ان کی بات کا اثر نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعریف میں ہم جتنے بھی بیانات دیں وہ کم ہیں. ہم درود بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور محبت اور شرف بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جو اصل میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. ہمیں ہی اس کی برکتیں اور فیض مل رہا ہوتا ہے، ہم پر ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے. کم باتیں ہیں اس طرح کی جن کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں. اور اس کا جو ہمیں دلیل ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 سے ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی مشہور آیت ہے، ہم بار بار اس کو پڑھتے ہیں. صلوات کا حکم تو کم آیا ہے قرآن میں، اتباع کا حکم بہت آیا ہے. صلوات کا حکم اگر ایک دفعہ آیا ہے نا تو اطیعوا الرسول کا حکم 35 دفعہ آیا ہے تقریباً، یا اس سے بھی زیادہ. تو صلوات تو ہم نے بھیجنی ہے، لیکن جو زور ہے قرآن میں وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ ہے. تو ہم آیت کے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ملائکہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی، درود، صلوات بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو اور سلام اور سلامتی کا معاملہ رکھو. اس آیت کے پس منظر میں ہم آج درود ابراہیمی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں.
اگر ہم درود کا مطلب دیکھیں تو درود دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی سے آیا ہے، اور درود کے جو لفظی معنی ہیں وہ دعا کے ہیں، دعا کے ہیں۔ عام طور پر برصغیر میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں اردو زبان اور ہندی بولنے والوں میں یہ لفظ جو ہے یہ عام رائج ہے۔ عربی زبان میں درود استعمال نہیں ہوتا ہے، عربی زبان کا جو لفظ ہے اصل میں وہ صلوات الرسول ہے، ٹھیک ہے، صلوات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں کا مطلب دعا اور تعریف ہی ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی بہت سی احادیث میں دلیل ملتی ہے۔ ہم چھوٹے بڑے اور بھی بہت سارے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن درود ابراہیمی کو جیسے جیسے ہم آگے اس کا مفہوم بیان کریں گے آپ کو اس کے وزن کا احساس ہوگا۔ جو ایک دلیل اس کی ہمیں بڑی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اس کو مکمل کرنے کا لازمی حصہ جو ہے ہمارا وہ درود ابراہیمی ہے۔ ہم درود ابراہیمی پر دعا سے پہلے، جو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تشہد کے بعد، اور تقریباً ہم ہر نماز میں، ہر نماز کے تشہد میں اور تمام نوافل کے تشہد میں جو ہے تو ہم اس میں گنتی کرنے بیٹھے نا تو کم پڑ جائے گی گنتی کہ ہم کتنی دفعہ درود ابراہیمی ماشاءاللہ جو ہے وہ الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کی مجلس کے بعد ہم اس کو دل سے ادا کریں، ہم اس کا مفہوم سمجھ کے ادا کریں، ہم اس کو اپنے لیے رحمت سمجھ کے ادا کریں۔ دوسری دلیل جو ہمیں ملتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں بیان ہوئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت 56 جو میں نے بھی آپ سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی ہے، تو اس حوالے سے اس کی تفسیر میں جو ہے وہ یہ حدیث آتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بات بیان کروں، آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ خالی قرآن پاک کی تفسیر جو ہے نا وہ ہم صرف علماء اور مفسرین کی رائے پہ نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا اور اس کا مطلب سمجھنا شروع کیا ہے، تو حدیث سے مفہوم لینا آیات کا بہت ضروری ہے۔ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، ان کا ساتھ لیے بغیر ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ بے شمار آیات، بے شمار ہمارے اعمال ہیں، جیسے نماز کا طریقہ ہے، جیسے وضو کا طریقہ ہے، وہ ہمیں صرف اور صرف سمجھنے کے لیے، ان کا پریکٹیکل سمجھنے کے لیے، ان کی معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے صرف اور صرف جو ثبوت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس وقت تو ہمارے پاس اور کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس وقت تو ہمارے پاس کوئی اور گائیڈنس موجود نہیں ہے سوائے علماء کی محنت کے، تو حدیث کی پس منظر میں جو ہے وہ آیات کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بار بار تفاسیر میں دلائل دیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ یہ فرمایا۔ کچھ بلکہ بیشتر آیات ایسی ہیں جس میں صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تفسیر کر کے بتائی کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے، اور پھر آگے مفسرین جو ہیں وہ اس پہ ہی چلتے ہیں، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ تو ابو مسعود عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ انہوں نے جب سورۃ الاحزاب کی آیت 56 کو سنا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی سنت بیان کی اور مومنین کو بھی صلوات کا حکم دیا، تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اور کچھ اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا جانتے ہیں۔ یعنی کہ یہ مدینے کی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اس وقت سلام کے آداب، کیسے حجرے میں داخل ہونا ہے، کیسے جو ہے وہ اہل بیت سے ملاقات کرنی ہے، تعظیم، تکریم، سلام کا جواب جو ہے، یہ سب آداب صحابہ کو آ چکے تھے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ جو بات ہے نا ان کے لیے یہ نئی بات تھی، صلوات والی جو بات تھی یہ نئی بات تھی، وہ تو سلام کرتے تھے کیونکہ وہ سامنے موجود تھے ان کے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صلو علیہ، صلو علیہ فرمایا ہے اللہ نے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کیسے بھیجیں، یہ ہمیں نہیں آتا، یہ ہمیں نہیں آتا۔ تو اسی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو مسعود، صلوات بھیجنے کے لیے کہو۔ آگے جو ہے وہ پورا وہ درود شریف، یہ درود ابراہیمی پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے سنایا، اس لیے اس کی قیمت ہے اتنی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی جو ہے وہ اپنے صحابہ اکرام کو پڑھ کر سنایا، اور پھر جو اس کا دوسرا پیراگراف ہے اللہم بارک، وہ بھی ایک اور حدیث کے مفہوم میں بیان ہوتا ہے۔ تو یہ دو بہت بڑی دلائل ہیں کہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور اس کا مقام کیوں ہمارے لیے اتنا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو علماء حضرات ہیں جو روحانیت پہ اور تصوف پہ چلتے ہیں، وہ بھی آپ کو تمام اوراد و وظائف کا وزن بڑھانے کے لیے، ان کی قبولیت بڑھانے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے بھی آپ کو لازمی یہ کہیں گے کہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ وہ ضرور یہ کہیں گے آپ کو کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو پورا پڑھ لیجئے، بہتر افضل تو یہ ہے کہ پورا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن دین ہمارا آسان ہے، میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ الدین یسر، تو آپ اس کا پہلا پیراگراف پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے بھی شارٹ درود پڑھنا چاہتے ہیں، رستے میں ہیں، گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کم از کم اتنا تو ضرور اپنی زبان سے ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو توفیق دے کہ ہم اس درود کو بے شمار اپنی زندگی میں شامل کریں۔ مولانا مکی الحجازی صاحب جو ہیں مکہ شریف میں عالم دین ہیں، اور ماشاءاللہ حرم شریف میں اردو کے بیان اور تفسیر کا جو ہے وہ فرض انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے ان کا بیان ہم سن رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، تشریف رکھتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا جو وقت ہے اوراد کا، وظائف کا، میرا جو وقت ہے تسبیحات کا، اس میں سے میں کتنا حصہ جو ہے وہ درود پہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بڑھاؤ، ازدنا کا مطلب، ازدہو کا مطلب ہے کہ اس کو بڑھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ایک حصہ جو ہے، یعنی کہ اگر میں 3 گھنٹے پڑھتا ہوں یا 4 گھنٹے پڑھتا ہوں تو میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ درود پہ لگاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور بڑھاؤ۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی معاف فرمائے، کہ میں اس کو 2 گھنٹے کر لیتا ہوں، یا میں اس کو 2 حصے کر لیتا ہوں، اور 2 حصے جو ہے وہ میں اپنی تسبیحات پہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اور بڑھاؤ۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 3 حصے درود کے رکھتا ہوں اور 1 حصہ تسبیحات کا رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بڑھاؤ۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنا تمام وقت صرف اور صرف درود کے لیے رکھتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تمہارے غم اور تمہارے حزن دور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیونکہ تمہارا ناطہ مجھ سے جڑ گیا ہے، بس اب تم بے فکر ہو جاؤ، تمہاری شفاعت میں نے کرنی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ دل میں شرک نہ ہو اور محبت نبی ہو، محمد عربی ہو، اور دل میں شرک نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے کچھ اس کے فضائل دیکھے اور اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں اتاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم اس کے عربی ترجمے اور مفہوم کی طرف آتے ہیں، جو کہ بہت ضروری اس لیے محسوس ہوا آپ سے ڈسکس کرنا کہ جب میں نے اپنی استاذہ سے، اپنی میڈم سے یہ لیکچر سنا تھا تو مجھے میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میری آنکھیں کھل گئی تھیں کہ یا اللہ، ہم کتنی تیزی سے اپنی نماز ادا کرتے ہیں، ہم کتنی تیزی سے یہ درود پڑھ کے اور اپنی دعا کرتے ہیں، اور ہم 1 سیکنڈ کے لیے رک کے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے اور ہمارا المیہ ہے کہ ہم میں سے بہت کو نماز کا ترجمہ اور مفہوم نہیں آتا۔ ہمیں اس درود کے معنی اور مفہوم نہیں آتے جو ہم دن میں 25-30 دفعہ پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں آتے۔ اس کا کیا درجہ ہے درود ابراہیمی کا، اور کیوں پڑھنے کی ترغیب دی گئی، کیوں اس کو نماز کا حصہ، نماز فرض نماز ہے ہماری، اس کا حصہ کیوں بنایا گیا،
اس کا ہمیں مفہوم سمجھنے کی کتنی شدید ضرورت تھی، اور ہم نے کتنی عمر، کتنی دیر لگا دی اس کو سمجھنے میں۔ جو آگے ترجمہ اور تشریح ہے اس کا اقتباس جو ہے وہ امام ابن قیم الجوزیہ کی عربی کتاب سے لیا گیا ہے زیادہ تر۔ امام ابن قیم الجوزیہ جو ہیں وہ دمشق سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عالم تھے، 13ویں صدی سے ان کا تعلق ہے، اور زیادہ تر جو ان کی تصانیف ہیں وہ عربی زبان میں ہی ہیں۔ ابن تیمیہ کے یہ شاگرد تھے، شمس الدین ان کا اپنا نام تھا، ابن قیم جو ہے وہ ان کا لقب تھا۔ زیادہ تر جو کتابیں ان کی ترجمہ کی گئی ہیں اردو میں یا انگلش میں، ان میں سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے طب نبوی، جس کو ہم پروفیٹک میڈیسن بھی کہتے ہیں۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے جس سے بہت سے جو ہیں وہ اقتباس جگہ جگہ مفسرین بیان کرتے ہیں، زاد المیعاد کے نام سے ہے، پھر تزکیہ نفوس کے نام سے ہیں۔ یہ 4 کتب تو بہت مشہور ہیں، ان کی اردو اور انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی بھی ہے۔ آج جس کتاب سے اقتباس لیا گیا ہے وہ جلاء الافہام کے نام سے عربی کتاب ہے، اور مشکل سے اس کی PDF یا اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ بہت مشکل ہے، وہ نہیں ملتی ہے۔ تو ہم نے جب پڑھی ہے تو ہم نے عربی کے ترجمے جو ہماری استاذہ صاحبہ نے کیا تھا وہیں سے ہم نے پڑھی ہے۔ یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آگے آپ سے مفہوم بیان ہو رہا ہے اس میں نہ میری اپنی کوئی ایڈیشن ہے، نہ میرا اپنی کوئی تشریح ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات سخت لگے، صحیح لگے، مشکل لگے، یہ بیان جیسے ہے ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں اتارنے کی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود ابراہیمی کے پہلے لفظ کی طرف ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پہلا لفظ ہے اس کا اللہم، اللہم اس کا پہلا لفظ ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہے اللہم، اور اس میں ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ پہلا اس کا ترجمہ جو علماء کرتے ہیں وہ ہے اے ہمارے اللہ، اے اللہ، اس کا ایک ترجمہ ڈائریکٹلی تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ ہمیں بھلائی کی طرف بھیجیں۔ اللہم ہماری بیشتر دعاؤں کا حصہ ہے۔ اللہم جتنے ہم جو مسنون اوراد ہیں، مسنون تسبیحات ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، درود ہم بھیج رہے ہیں لیکن ہم پکار اللہ کو رہے ہیں۔ یہ توحید کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے یہاں پر یہ لفظ کہ ہم شروع اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اللہ کے نام کے بغیر نہیں شروع کر سکتے۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے جس پہ زور دیا گیا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 حصے ہیں، اے اللہ اور میم مشدد۔ اب عربی کا جو طریقہ ہے سمجھنے کا، عربی گرامر اور زبان کو، تو اس میں جس حرف کے اوپر مشدد یا شد آ جاتی ہے اس میں بہت زیادہ تلقین، بہت زیادہ زور اور بہت زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے، جیسے ربنا، ربنا اے ہمارے رب میں بے پہ مشدد ہے۔ اسی طرح اللہم میں میم پہ مشدد ہے۔ تو یہ عربی زبان لکھنے کا طریقہ ہے کہ جہاں پہ شد آتی ہے وہاں زور انتہائی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیرے نام تمام، تیری تمام صفات، اس کو کئی مرتبہ بڑھا دیا جائے۔ ہم گڑ گڑا کر تیرے سے مانگ رہے ہیں، ہم تیری تمام صفات جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، تیری تمام رحمت، تیری مغفرت ہے اللہ، تیری عظمت، تیری بزرگی، کئی دفعہ بڑھا کر اس کو پکار رہے ہیں۔ تو پکار ہم اپنے رب کو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم درود شریف کو ابھی کلوز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کے آخر میں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا شروع اور آخر جو ہے وہ کیسے کنیکٹڈ ہے۔ ہم توحید سے شروع کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی تسبیح، کوئی ورد، کوئی درود، کوئی دعا اللہ کے پکارنے کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا لفظ ہو گیا۔ دوسرا لفظ جو ہے صلی، صلی، اللہم صلی علی محمد، ہم پڑھتے ہیں نا، صلی۔ صلی کا جو لفظ ہے صاد لام واو، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو عربی کے لفظ ہیں وہ زیادہ تر 3 حروف پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ 3 حروف کی روٹ ہوتی ہے اور اس سے پھر اس کی پوری گرامر بنتی ہے، اس کے مصدر بنتے ہیں، فعل بنتا ہے، اسم بنتا ہے، خیر وہ لمبی بات ہے۔ لیکن صاد لام واو اس کا بیس ورڈ ہے اور اس کے بے شمار مطلب ہیں۔ عربی زبان میں اس کے اتنے مطلب ہیں کہ سارے کے سارے یہاں پہ ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتے،
اتنے مطلب ہیں. جو درود ابراہیمی کی پرٹیننگ اور ہماری آج کی محفل کو مختصر سمجھتے ہوئے اس کے 3 میں آپ کو مطلب بتا دیتی ہوں. ایک مطلب ہے تعریف کرنا، ایک مطلب ہے تعریف کرنا، یہ وہ صلو ہے جو ہم بھیجتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں. نمبر 2 جو ہے وہ رحمت پانے کے لیے پکارنا، یہ وہ ہے جو ہم بھیجتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں. یہ جو 2 اس کے مطلب ہے نا وہ ہمارے لیے ہیں، امت محمدی کے لیے. اور تیسرا اس کا جو بڑا مطلب ہے وہ ہے کسی کو معاون کرنا، سپورٹ کرنا، اس کا ساتھ دینا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں صلوات بھیجتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے جو صلوات بھیجنے میں یہ تیسرا مفہوم شامل کار ہوتا ہے. یہ تیسرا مفہوم معاونت کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. ہر دم ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کے آج تک ان کی معاونت فرمائی. کبھی ان کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑا، کبھی ان کے غم کو جو ہے وہ یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ان کے غم میں ان کا ساتھ دیا. محبوب خدا ہے نا، محبوب اللہ ہے. جب کچھ نہیں تھا، کوئی کائنات نہیں تھی، تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا عرش پر. تو جو باقی 2 مطلب ہیں تعریف کرنا اور رحمت پانے کے لیے پکارنا، یہ ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنا چاہ رہے ہیں ہم، اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے بلند فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر رحمتیں نازل فرما، ان کی مغفرتیں فرما، ان کا اعلیٰ ترین فرشتوں میں ذکر فرما. یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم صلو کہتے ہیں، صلو علی الحبیب کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں اور اے اللہ آپ ہماری طرف سے یہ درجات ان کے بلند فرما دیجیے. بے شک ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو درجات ہیں، جو ان کا اجر عظیم ہے، جو آپ کا جو مرتبہ ہے، جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، وہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں خالص توحید کے اندر، خالص ایک اللہ کو پکار کے ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو کیا؟ اگلا لفظ جو ہے وہ علا ہے. علا کا مطلب ہے پر، یہ چھوٹا سا حرف ہے عربی کا، تو ہم اللہم صلی علی تک ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے. اگلا لفظ جو آتا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے، یہ ان کے کردار کا نام ہے. وہ تعریف اور درجات کے قابل ہیں، یہ ان کا نام، ان کی تعریف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ ان کو بہترین مقامات آخرت میں عطا کرے اور اپنے عرش پر عطا کرے اور تمام انبیاء میں عطا کرے اور تمام بنی انسان میں عطا کرے. اللہ تعالیٰ بے شک ان کو یہ سب کچھ دے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات کر سکیں. لیکن میری زبان سے یا آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں اصل میں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز اور سرشار کرتے ہیں. جب میں یہ کہتی ہوں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی محبت ہمارے اندر اتر رہی ہوتی ہے. ان کی محبت ہمارے اندر، ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں اتر رہی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار کلمہ طیبہ کہنے اور ہر دفعہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادا ہوتا ہے ان پہ صلوات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو محنتیں، قربانیاں اور جدوجہد کی ہیں، میری یا آپ کی کوئی مجال یا اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند کریں. ان کو میری دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ تو حقیر سے انسان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات مجھ سے بڑھنے نہیں ہیں، بلکہ مجھے یہ سکھایا جا رہا ہے یا آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ میری زبان محمد رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے تو 7 صلوات کہیں.
یہ میری زبان کو معطر کرنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. میری زبان درود ادا کرے تو میرے دل میں محبت بڑھے، میرے جسم میں محبت بڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی میرے اندر توفیق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم ہستی ہے کہ انسانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں تو شاید ان کی قدر نہیں کی. جتنے دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا تھا، جو اس وقت کا دور ہم سیرت طیبہ کا پڑھتے ہیں، جتنی مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھرے ہوئے تھے، ان کی قدر نہ کی. اور چند صحابہ تھے. ابھی جو مسلمان جو ملینز میں موجود ہیں اس زمین کے اوپر، اس وقت تو اتنی تعداد نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد تا قیامت آپ کی تعریف زندہ ہے. آپ کی تعریف ہر وقت موجود ہے. جہاں جہاں دنیا میں اذان دی جاتی ہے، جہاں جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، جب نام لیا جاتا ہے پیارے حبیب کا، تو صلوات ساتھ بھیجتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود تھے، اپنی حیات میں زندہ موجود تھے، اس وقت اتنے لوگ مسلمان ان پہ درود بھیجنے والے نہیں تھے، ان کا حق ادا کرنے والے نہ تھے. تو دعا کریں کہ اے اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دے. ہمارا دل کسی انسان سے نفرت نہیں کر سکے گا جب اس میں محبت بھرے گی. یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے، جب آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو اس میں سے مخلوق کے لیے نفرتیں نکل جاتی ہیں. اللہ کی محبت ڈالیں، اس کے حبیب کی محبت ڈالیں، تلخی نکل جائے گی، کڑواہٹ نکل جائے گی. جو ہمیں ایک دوسرے سے ناگواری ہوتی ہے، دوسرے انسانوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، کسی سے بھی، ساتھ کام کرنے والوں سے جو ہمیں ناگواری ہوتی ہے، وہ دور ہو جائے گی. کیونکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ انسان سے نفرت کی جائے. اگر ہم انسان سے نفرت کر لیں گے نا تو پھر ہم دین پھیلا نہیں سکتے. اگر ہم غیر مذاہب کے لوگوں سے نفرت کریں گے تو اللہ کا پیغام ان تک نہیں پہنچا سکتے. ہم تو اپنے دروازے ان پہ بند کر دیں گے. اسلام کہتا ہے کہ گناہ سے ناگواری کرو، انسان سے نفرت نہ کرو. گناہ جو ہے وہ بری چیز ہے، انسان برا نہیں ہو سکتا. انسان کو بلاؤ ہدایت کی طرف. کوئی ایک بھی آپ کے کہنے سے یا آپ کی بات سے ہدایت پہ آ جائے تو وہ قبر میں ہدایت کا جو اس کا ذریعہ بنے وہ آپ کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے شافع ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے ہماری شفاعت فرمانی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ ان کی ایک بہت بڑی جو تعریف ہے، یہ جو ان کی بہت بڑی صفت ہے، یہ بھی شامل حال ہے. یہ بھی ضروری ہے بیان کرنا. یہ ضروری ہے بیان کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے ہم پر احسانات اب تک ہیں وہ اپنی جگہ، جو آنے والے احسان ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، جو روز محشر انہوں نے ہم پر احسان کرنے ہیں، وہ ابھی باقی ہیں. جو ہم ان کو اس دنیا میں اپنی زندگی میں یاد کریں گے تو وہ احسان ہمیں وہاں ملنے ہیں. انہوں نے تو ہم پر محنت کر دی جو کرنی تھی، ہماری محنت ابھی باقی ہے. تو مقررین اور علماء حضرات روز محشر کا جب بیان کبھی کرتے ہیں، بہت مشکل بیان ہے قیامت کا منظر بیان کرنا، اور بہت تلخ بیان ہے، اور انسان کی زبان پر وہ بیان آنا جو ہے نا وہی کبھی طاری کر دیتا ہے. لیکن بہت تکلیف آمیز دن ہوگا، بہت لمبے انتظار کا دن ہوگا. اتنا لمبا انتظار ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بس اپنے گناہوں میں پسینے سے شرابور ہوگا، اتنا کہ ایڑیوں سے لے کے سر تک ڈوب جائے گا. خواہ مسلمان ہو، خواہ دوسری امت ہو، خواہ کافر ہو، خواہ ملحد ہو، سب کے سب انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کی ہیبت کے آگے، اللہ کے جلال کے آگے پیش ہوں گے. یہ حساب شروع ہونے سے پہلے کا منظر کی بات ہو رہی ہے. تمام بنی نوع انسان، تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے حساب کے شروع ہونے کے صرف انتظار میں کئی ہزار سال کھڑے رہیں گے، صرف انتظار میں.
تو آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف آمیز کیفیت ہوگی. ہمیں کوئی ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ دیتا ہے تو ہمیں وہاں پہ آدھا گھنٹہ نہیں ہم سے بیٹھا جاتا ہے. آدھا گھنٹہ ہمارے لیے گزارنا، کوئی وقت ہمیں دے تو آدھا گھنٹہ ہم سے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کئی ہزار سال ہم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں کھڑے رہیں گے. تو بہت جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی امتیں ان کے پاس جائیں گی اور ان سے درخواست کریں گی اپنے نبیوں سے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہماری تکلیف کو کم کریں اور ہمارا حساب شروع کریں. تو تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اس بات کی جسارت نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہم سے کوئی تو کوتاہی نہ ہوئی ہو دنیا میں، ہم اس بات کی ہمت نہیں کر سکتے، ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے. تو پھر تمام انسان، تمام نبیوں کی امتیں، تمام کافر، تمام دوسرے مذاہب کے جو انسان ہیں اور تمام مسلمان واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مخاطب ہوں گے. واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مخاطب ہوں گے، ان کی طرف متوجہ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں انا اول شافع و انا اول مشفع، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلا ہوں گا جو شفاعت کرے گا اور میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی. کروڑوں 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 انسان جو آج تک اس کائنات میں آئے ہیں، ان سب کی شفاعت، ان سب کی شفاعت، یہاں پہ مسلمان ہونے اور نامسلمان ہونے کی قید نہیں ہے. یہ پہلی شفاعت ہے جو تمام ایک ایک روح، ایک انسان جو آئے گا، جو آ چکا ہے، گنتی اس کی میتھمیٹیکل نمبرز میں گنتی کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ان سب کی شفاعت ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے کہنے پر جو ہے وہ اس تکلیف کو ختم کریں گے اور حساب کتاب شروع کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اگر اس منظر کو پورٹری کریں نا تو چرچری تاری ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ کیا منظر ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد ہونا ہر ذی روح کی زبان پر ہوگا. اس دنیا میں تو محمد نہیں پکارتے، صحیح ہے نا. یہ جو مختلف ہم خدا نخواستہ استغفر اللہ ملکوں سے خبریں آتی ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں وہ شائع کرتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی میں، وہ بھی اس وقت محمد کا نام لے رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہر ایک نے نام لینا ہے اس وقت محمد کا، ہر ایک نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محنت کو ضائع نہیں کرنا. اپنے نبی کی، جس نے اس دنیا میں نہیں مانا نبی کو، وہ بھی وہاں محمد کو پکارے گا. یہاں پہ وہ جو مرضی کرتا پھر، وہاں بھی ہر ذی روح نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہے. اور یہ روز محشر کی جو سختی ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہوگا ہم پر کہ یہ ہماری سختی ختم ہوگی. نہ ہم نے ان کا کوئی حق ادا کیا ہے، نہ ہم ان کا کوئی حق ادا کر سکتے ہیں. یہ ان کی انکنڈیشنل شفاعت ہوگی، یہ ان کی انکنڈیشنل ایک انسان پہ یہ جو بچانے والے ہیں اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اگر یہ جو لوگ اس دنیا میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اگر اول تو ان کو اپنا جانا یاد ہی نہیں ہے، ان کو تو آگے کی زندگی معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو غیب پہ یقین رکھتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ اپنے ادیان کو دیکھ لیں جس میں یہ موجود ہے کہ دوسری زندگی شروع ہونی ہے، اگر ان کو اس بات کا احساس ہونا اول تو نہیں ہے، اسی لیے تو وہ جو ہیں وہ وہاں ہیں جہاں وہ ہیں اور ہم وہاں ہیں جہاں ہم ہیں. تو ان کو یہ اگر احساس ہو کہ ہم نے وہاں اس دن اس کو پکارنا ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہے، تو جو وہ ان کے نام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ نہ کریں. جو ہم وہ ان کے نام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور جو ہم ان کے نام کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے، میں بھی اور آپ بھی، ہم ان کے نام کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. بڑے بڑے نعرے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، اور ہم سینٹ میں بیان بھی دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو پیارے رسول کے نام کو بچانے، جو ان کے نام کی عزت کا حکم ہے نا، وہ نعرے لگانے سے نہیں پورا ہوتا.
نعرے لگانے سے جو ان کی بے حرمتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نبڑ لے گا. جو ان کی بے حرمتی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نبڑ لے گا. لیکن ہم اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. اپنے کمرے میں بیٹھ کے درود تو پڑھ سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بہت کمزور ایمان کے درجے پہ ہیں, بہت کمزور. اس وقت ہم کمزور ایمان کے درجے پر ہیں. تو جب ہم اللہم صلی اللہ محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور صفات جو ہیں ان کو یاد کر لیا کریں, اور کوشش کیا کریں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ اس کو بس سر سے گزار کے اس کو ادا کر کے آگے نہ چل پڑا کریں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے بیان کیا کریں. اگلا حصہ درود شریف کا آتا ہے وعلی آل محمد, کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ رحمت نازل کریں اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اس کو بہترین مقام ادا کریں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ان کا ذکر اعلیٰ ترین فرشتوں میں فرمائیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب ذرا ہم آل کا لفظ جو ہے اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آل محمد میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اولاد کو کنسیڈر کرتے ہیں. یہ تو ہماری تھوڑی سی غلط فہمی ہے, اور یہ جو اگر ہم اس پوائنٹ کو سمجھ لیں نا تو اس کا وزن درود کا ہمارے اندر بڑھ جائے گا. پھر تھوڑا انسان جیسے انسان سیلفش ہوتا ہے نا, اپنے لیے فکر ہوتی ہے, اپنی اور اپنی اولاد کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ بڑی ہم دعا کریں تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر لیتے ہیں, امت کی دعا کرنا تو بڑی کم لوگوں کو یاد رہتا ہے. تو اگر ہم آل محمد کا مفہوم اس وقت آج سمجھ لیں تو ہمیں اس کی قیمت اس درود کی قیمت ہمارے اندر اور بڑھ جائے گی کہ ہم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کیوں کہتے ہیں. آل محمد کو ہم کیوں پکارتے ہیں, مطلب ذکر کرتے ہیں 2 دفعہ اس درود کے اندر. تو عربی کی روح سے آل کا مفہوم جو ہے بنیادی طور پر آل اور اہل و عیال ہے. ایک مفہوم اس کا یہ ہے جس میں وہ مطلب آ جاتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں ان کی فیملی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی, اولاد, آنے والی اولاد تا قیامت. ٹھیک ہو گیا. جو دوسرا اس کا مفہوم ہے نا وہ بڑا قیمتی اور ٹیکنیکل ہے. اعلیٰ کا لفظ جو ہے وہ یعولو سے بنا ہے, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے لوٹنا, پلٹنا, واپس جانا اپنے مرکز تک, اپنے مرکز سے جڑنا. تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹ رہا ہے, سب مومنین مومنات پر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ساتھیوں پر, پوری امت مسلمہ پر ہم رحمت بھیج رہے ہیں. یہ آل کا وہ مطلب ہے جو ہمیں آج تک نہیں معلوم تھا. اور ساتھ ساتھ جو پہلا مفہوم ہے خاندان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ہم رحمت بھیج رہے ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہے. جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہبر بنایا ہے اس دنیا میں, اس کو بھی بخش دیجیے اے اللہ. آل و امت کو شامل کر لیجیے اے اللہ, بلکہ ہم اس امت میں خود کو بھی شامل کر رہے ہیں, خود کو, اپنے آنے والی نسلوں کو بھی شامل کر رہے ہیں اس آل کے اندر. تو آپ یہ سوچئے کہ جب آل کا یہ مطلب ہمیں نظر آتا ہے تو اب ہم تھوڑے سیلفش ہو جائیں کہ ہم پھر اس کو کیسے ہلکا پڑھ سکتے ہیں, ہم اس کو کیسے روبوٹ کی طرح بس اس کے اوپر سے گزر جائیں. دن میں اتنی مرتبہ نماز کے اندر ہم کیسے یہ سوچیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت, بس پڑھ دیا ادا ہو گیا, پڑھ دیا اور ادا ہو گیا, حق ادا کیا ہم نے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہاں تو ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, اپنے سے پچھلی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں, عزیزوں و قارب کے لیے دعا کر رہے ہیں جن سے ہم شاید خوشی سے ملتے بھی نہ ہوں, جو ہمیں پسند بھی نہ کرتے ہوں, ہم ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. خیر کا دین ہے نا اسلام, ہمارا دین جو ہے محبت کا دین ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گناہ سے نفرت کریں, گناہ گار سے نفرت نہ کریں, تو محبت کا دین ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کس کو جس کو جانتے بھی نہیں ہیں اس کے لیے بھی مانگ رہے ہیں, جس سے تعلق نہیں ہے یا تھا اس کے لیے بھی مانگ رہے ہیں, جس کو پسند نہیں کرتے, جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اس کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. یہ ہے خیر اس کی, یہ ہے اس کا فیض, یہ ہے درود کا فیض جس کو ہم نے آج تک نہیں سمجھا, جو ہماری خدائی ہے, جس کو ہم نے آج تک نہیں سمجھا. ہم نے بس یہ کہا کہ جی ہمارے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ورد کرنے سے پہلے یا تسبیح پڑھنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنا,
بس تو میں نے ادا کر دیے 3 دفعہ پہلے اور میں نے ادا کر دیے 3 دفعہ بعد، بس ہو گیا، اب میں اپنی دعا پہ آتی ہوں۔ یہ ہے دعا، اعلیٰ آلی محمد، یہ ہے دعا۔ یہ وہ دعا ہے جو اس کے لیے مانگ رہے ہیں جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے مانگ رہے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ کیسی پیاری بات ہے، کیسی پیاری بات ہے۔ تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ درود پڑھو، ایسے نہیں کہہ دیا، حکمت ہے ان کی۔ ہم اپنی فرض نمازوں میں شعوری اور لاشعوری طور پر بار بار اس کو ادا کرتے ہیں، تو میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے، اور اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی عبادت جو ہم دن میں 5 سے زیادہ مرتبہ کرتے ہیں، جو ہم میں سے تہجد پڑھتے ہیں، جو اشراق پڑھتے ہیں، جو چاش پڑھتے ہیں، جو ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ اس کو ادا کرتے ہیں اور کتنی دفعہ باقی تسبیحات ادا کرتے ہیں۔ کم از کم وقت نکال کر ہم اس کا مفہوم سمجھ لیں، ہم اس کو ایک دفعہ دل سے پڑھ لیں، سمجھ آ جائے کہ اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، کیا مانگ رہے ہیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں رب سے۔ سجدے میں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، کیا کہہ رہے ہیں۔ روبوٹ کی طرح نہ ادا کریں، روبوٹ کی طرح نہ ادا کریں۔ یہ نصیحت میں اپنے لیے بھی کرتی ہوں، بار بار اپنے آپ کو بھی یاد کراتی ہوں۔ بے شک ہم زندگی کی مصروفیت میں، بے شک ہم اتنی جلدی ساری عبادات کرتے ہیں، ہم ان کا حق نہیں ادا کرتے۔ اہل بیت میں ہم آل اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پوری مسلم امت کو بھی شامل کرتے ہیں، اور یہ مسلمان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ادا کرنے سے نا آپ کو اور مجھے ایک ایسا شرف دے دیا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں تھا، کہ ہم ایسے اعلیٰ ظرف ہو جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں گالی دی ہے اس پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں، جس نے ہمارا حق مارا ہے وراثت میں اس پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں، جو آپ کی یا میری کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے آج ہم سے ناراض ہے، اس پہ بھی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یا اس کو بار بار بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اور ایسا محسوس کرنے سے نا ہمارے دل کھلتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں محبت آتی ہے دوسرے انسانوں کی تو ہمارے دل کھلتے ہیں، دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے، ہمارے دل جو ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ جو سخت دل ہیں جن پہ مہر لگ گئی ہے نا، اس کے اندر کچھ نہیں گھس سکتا، ایک پردہ ڈل جاتا ہے، اس کے اندر پھر آگے اندر گھسنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، سیل لگ جاتی ہے نا، سیل۔ تو یہ ادا کرنے سے اپنے اللہ کی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہمارے اندر آتی ہے، اور اس کو پڑھنے اعلیٰ علی محمد کا لفظ ہم ادا کر رہے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، جو ہمارے دل میں سختی ہے وہ دور ہوتی ہے، اور ہر انسان کی ایمان کی طاقت جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی میری اور آپ کی طرح تھوڑی تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو پڑھنے سے ہماری قدر بھی بڑھ جائے ایک دوسرے کے دل میں انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف جو ہے وہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے نا یہ ہماری طاقت ہے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے دل کو نرم اور مضبوط کرنے کے لیے کہ مت دل میں بغض رکھو دوسرے انسان کے لیے، تو یہ پڑھو، تو یہ ادا کرو۔ بے شمار خیر اور رحمتیں ہیں اس میں تمہارے لیے، بے شک تم نہیں جانتے، بے شک ہم نہیں جانتے، لا تعلمون، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں فکر کرتے، ہم نہیں غور کرتے، ایک ایک لفظ میں حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں فکر کرتے، ہم نہیں غور کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث کا مفہوم ہے اسی درود کے بارے میں کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ کبھی کبھی گنتی یاد کرانا نا ایک دوسرے کو، یہ ذرا ریفریشنگ ہوتی ہے، یہ ہم گناہ اور ثواب کی گنتی نہیں کر رہے، یہ ذرا ریفریشنگ ہوتی ہے کہ اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، کیوں ہمارے یہ درجات بلند ہو رہے ہیں، کیوں ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں، کیوں ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہم نبی پہ صلوات ہی تو بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم اتنے انسانوں کے لیے بھی تو بھیج رہے ہیں رحمتیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ وہ حص ہے اس کی، ان الفاظ کی جو ہم محسوس نہیں کرتے، یہ وہ حص ہے ان الفاظ کی جو ہم نے آج تک ان کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے،
انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو توفیق دے اس کو سمجھنے کی۔ اگلے لفظ پہ آ جاتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ باقی جو درود شریف کا پیچھے بیان ہوا ہے یہ زیادہ تر الفاظ یہی ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک حصہ ہے جس کو اس کو ہم ذرا سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیوں ہم ذکر کرتے ہیں۔ باقی آگے جو درود شریف کا حصہ ہے وہ پیچھے جو ہم نے الفاظ کا مطلب کیا ہے نا اسی کو ریپیٹ بار بار کیا جا رہا ہے۔ تو کما صلیت علی ابراہیم، اب کما کا مطلب ہے جیسے کہ، صلیت علی یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ صلوات بھیجیں، درود بھیجیں، رحمتیں بھیجیں، پر کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پر، جد امجد پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جتنی لڑیاں ہیں انبیاء کی، کئی سو انبیاء جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں آئے ہیں، ان پر درود بھیجیں۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے رحمتیں نازل کیں، اب اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنے حبیب پر وہی رحمتیں نازل کریں۔ یہ ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو، صحیح ہے نا؟ اب یہ کما کیوں کہا گیا، ایسے کیوں کہا گیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں وقت زیادہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا وقت جو ہے وہ دنیا میں زیادہ گزرا، ان کی آل اور امت میں پھر محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شامل ہے، اسی امت میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی شامل ہے نا۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا درجہ دیا، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خلیل اللہ کا درجہ دیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام امام الناس ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی امام الناس کا درجہ دیں۔ جو رحمتیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کے ساتھیوں پر، اور اتنے جو کئی سو انبیاء ان کی امت میں آئے ہیں، اور اتنے جو کئی سو انبیاء کی آگے سے امتیں ہیں، اب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں نا اگر، تو میتھس کی کاؤنٹنگ ختم ہو جائے۔ میتھس کی کاؤنٹنگ جو ہمارا، کیونکہ ہمارا ذہن ایک لمیٹڈ علم کو جانتا ہے نا، ہم اسی علم کو جانتے ہیں جو اس کائنات میں ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں، جو دیکھے، جو غیب کا علم ہے اس کو تو نہ ہم نہیں جانتے۔ ایمان ضرور ہم رکھتے ہیں بالکل کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، ہم اس کو جانتے دیکھتے نہیں ہیں۔ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں قرآن کریم سے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو تمام انبیاء ہیں، جو ان کی امتیں ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کو گن لیں اور پھر آل محمد کو گن لیں تو انسان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی رحمتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے اللہ بھیجیے، آپ ہماری طرف سے بھیجیے اللہ، اور ہم پر بھی بھیجیے اللہ۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم درود میں پھر اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کی گنتی ہاں جی یہ تو میں نے آپ سے بیان کر دیا، تو اگر ہم اس بات کو محسوس کریں، اپنی محبت کے اظہار کو محسوس کریں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم درود ابراہیمی میں کرتے ہیں، تو ہمیں پھر اپنی نماز کی کیفیت کا یقین ہو جائے اور قبولیت کا یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو پکارا ہے، اس کے نبی کو پہ درود بھیجا ہے، اس کے نبی کی امت پہ درود بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر اور خلیل اللہ جو ہیں ان پر درود بھیجا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو کروڑوں امتی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ویسا معاملہ فرمائیں ہمارے ساتھ بھی، ویسا معاملہ، ویسی رحمتیں جو ہیں وہ ہم پر بھی نازل فرمائیں۔ اس پیراگراف کا جو آخری حصہ ہے وہ انکا حمید المجید ہے، اس کی طرف میں آپ سے اینڈ پر آتی ہوں، کیونکہ جو دوسرا پیراگراف ہے علامہ مبارک والا، اس کے اینڈ پہ بھی یہی الفاظ آنے ہیں، تو وہ کلوزنگ الفاظ ہیں، تو اس پہ پھر میں آپ سے بعد میں ڈیٹیل میں آتی ہوں۔ جو دوسرا پیراگراف جب شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ تو اللہم اور علی اور محمد تو ہم نے ڈسکس کر لیا، بارک ہے برکت، ہم دعا کر رہے ہیں برکت کی۔ اللہم میں اللہ نے ہمیں دعا کے آداب سکھا دی، ٹھیک ہے، ہم اللہ کا سہارا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ برکت نازل فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر ہم آگے آل شامل کر لیں گے، اہل بیت، امت محمدی، تمام امت ہم شامل کر لیں گے برکت کے لیے۔ یا اللہ آپ برکت میں وقت، صحت، نعمتیں، رحمتیں نازل فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، گناہ کی معافی فرمائیے ہماری امت کی، گناہ کی معافی۔ برکت کا جو عربی مطلب ہے نا، اگر عربی سے عربی ٹرانسلیشن کیا جائے تو اس کا مطلب ہے زیادت الخیر، زیادت الخیر، اور خیر میں اتنی برکت، اتنی رحمت، اتنی نعمت، اتنی
اچھائی ہے، اتنی بلیسنگس ہیں خیر کے اندر کہ آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کو زیادتن کر دیں، یعنی کہ ملٹیپلز میں، باؤنڈز میں اس کو بے انتہا بڑھا دیں، اس کو بے انتہا بڑھا دیں اے اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہو لوگوں کے دلوں میں، اور ان کی محبت بڑھ جائے کوٹ کوٹ کر لوگوں کے دلوں میں، اے اللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بھی رحمت فرمائیے، ان کی تعلیمات کا مول ڈالیں ہمارے درمیان، اے اللہ یہ بھی آپ فرمائیے. ہم ان کے کلام کو، ان کی احادیث کو اہمیت دیں اے اللہ، یہ بھی آپ رحمت فرمائیے ان پر بھی اور ہم پر بھی. اور ساتھ ہی ہم پھر کہہ دیتے ہیں اللہم بارک علی آل محمد، ٹھیک ہے، علی محمد و علی آل محمد. تو ہم ان کے اہل بیت کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کی امت، اور آخر میں مجھ کو اور آپ کو برکت کی دعا میں شامل کر لیتے ہیں. تو ہم اس دعا کا اب وزن محسوس کریں. پہلے ہمیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کا وزن بنایا، پھر ہم نے اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کا وزن بنایا. کتنی عظیم دعا ہے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، کتنی عظیم دعا ہے. اور ہم افسوس ہے مجھے کہ ہم ایسی غفلت سے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں کہا صلوات بھیجنے کے لیے، اور کیوں ہمیں کہا کہ اس کو اپنی دعا میں شامل کرو، اس کو اپنی دعا کے آگے پیچھے مانگو، اس کو اپنی نماز کا حصہ بناؤ. تو ہمیں جو بھی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو درود پڑھنا چاہیے، سوچ سمجھ کر مانگنا چاہیے کہ میں اپنے رب کو نظر آ جاؤں، میری حاجت میرے رب کو نظر آ جائے اور میری حاجت قبول ہو جائے. آسمانوں پر اعلیٰ ترین فرشتوں میں ذکر ہو رہا ہو ہمارا بھی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، ان کا بھی جن کو ہم جانتے ہیں اور ان کا بھی جن کو ہم نہیں جانتے. پھر آخری حصہ آ جاتا ہے کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یہ سیکنڈ پیراگراف کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے. اب جو ورڈز ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے ہیں ان کو میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا، اس کے مفہوم کا اندازہ ہو گیا. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسی برکتیں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیں، ان کی اولادوں قوموں کو عطا کیں، ان جیسی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیجیے. صرف یوسف علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کئی 100 نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. تو جتنے آل ابراہیم میں آئے ہیں، جتنے معجزات آئے ہیں، جتنے آل ابراہیم کے فرشتوں سے رابطے ہیں، جتنی ان پہ ہدایات آئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جو مقام عطا ہوا ہے، تمام کتنی کتابیں ان پہ نازل ہوئی ہیں. تو ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، مسلمانوں میں بھی وہی رحمتیں اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان میں یقین پیدا کر، اے اللہ ان میں رسالت کی تبلیغ کی حس پیدا کر، توحید کی حس پیدا کر، قربانی کی، فرما برداری کی، برکت کی حس پیدا کر. اے اللہ تمام مسلمانوں کو استقامت ادا کر. اے اللہ ان کے ایمان کے درجے بڑھا دے، اور یہ جو ایمان کے درجے ہیں یہ نسل در نسل جاری رہیں. علم میں اضافہ فرما اے اللہ، اور نسل در نسل علم اور عمل میں اللہ اضافہ فرما. تمام انبیاء کی آل اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں اے اللہ یہ فرما. اے اللہ ہم اپنے لیے بھی یہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے لیے یہ مانگتے ہیں کہ امت محمدی جو ہے وہ قرآن کے کلام کو سمجھنے، اس کو سننے بیٹھنے والی بن جائے اور دوسروں تک پھیلائے. یہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ. آخری جو اس کے کلوزنگ کلمات ہیں درود ابراہیمی کے، وہ ہیں انکا حمید مجید. تو آپ یہ دیکھیں کہ درود شریف جو ہے وہ توحید سے شروع ہوا. پہلا لفظ ہم نے ڈسکس کیا تھا اللہم. یہ اس کی ایک اور خوبصورتی ہے. جب الفاظ کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں نا، پتوں کی طرح پھول کے پتے جیسے کھولتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے کیا کہا ہے. ہم الفاظ کا حق نہیں ادا کر سکتے. سمجھ لیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سمجھ لیں. توحید سے دعا شروع ہو رہی ہے درود، اور توحید پہ ختم ہو رہی ہے کہ بے شک اے اللہ تو کرنے والا ہے. تیری بزرگی، تیری صفات، تیری عظمت، تیرے جیسا کوئی نہیں. تجھ کو پکار رہے ہیں کہ اے اللہ تیری کبریائی اور عظمت ہے کہ تو یہ قبول فرما لے، تو یہ مقام عطا کر دے. صرف تیری طاقت ہے اور کسی کی طاقت نہیں ہے.
اس خالص توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ دعا تبھی قبول ہونی ہے اور درود آپ کا تبھی قبول ہونا ہے جب شرک نہیں ہے دل میں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کسی وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ڈسکس کریں گے. قرآن کریم کی صورتوں کی بھی یہ خوبصورتی ہے کہ ان کے جو افتتاح ہیں، جو ان کے شروعات کی آیات ہیں اور جو ان کی آخری آیات ہیں نا، وہ آپس میں اس طرح کنیکٹڈ ہوتی ہیں. بڑا خوبصورت کلام ہے قرآن کا، اور جتنا کھول کھول کے بیان کریں اتنی نئی نئی چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو صورتوں کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ان کی شروع اور آخر کا جو حصہ ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کسی مضمون کو کلوز کرتے ہیں، کلوزنگ اور اوپننگ پیراگرافس ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں صورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب دی آیات، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے علم کے ذریعے ترتیب دی ہیں. تو اسی طرح جو کچھ صورتیں ہیں جو جوڑیوں میں آتی ہیں، ان کے بھی آخر اور شروع کے حصے کنیکٹڈ ہیں. بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آج ہم نے ایک ٹیکنیکل اسٹڈی کی ہے درود ابراہیمی کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اپنی محبت اجاگر کی ہے. جو ہم روز یہ جو کلمات درود کی ادا کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس صرف ایک ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے. پوری کتاب اس کے اوپر لکھی گئی ہے، یہ جو جس کا اقتباس میں نے آپ کو سنایا ہے. اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی ہزاروں کتب لکھی گئی ہیں. لکھنے والوں کے اللہ تعالیٰ ہاتھ سلامت رکھے اور ان کو جزائے خیر اور برکات دے. ہم ان کے تھوڑے سے اقتباس پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کو ہی سمجھ لیں. تو آج کے اس فاسٹ وقت میں، اس فاسٹ دور میں جس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ کرنے سننے بیٹھنے کا، تو ہم تھوڑا تھوڑا بھی سن لیں تو تجدید ایمان ہوتا رہتا ہے، محبت بڑھتی رہتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں. اپنے کارڈز پلیز نکال لیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج کی دعا ہے، دعا نمبر 2 ہے. ٹائٹل جو دعا کا ہے وہ ہے زبان پر ہلکے میزان پر بھاری. زبان پر ہلکے میزان پر بھاری. بڑے خوبصورت کلمات ہیں دعا کے. میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترجمہ ان الفاظ کا کچھ اس طرح سے ہے: اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوبیوں تعریفوں سمیت پاک ہے. عظمت والا اللہ پاک ہے. بڑے چھوٹے سے کلمات ہیں، بڑے چھوٹے سے کلمات ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا جو میزان ہے روز حشر کا اس پر بھاری ہے. زبان پر بھاری نہیں ہے، بہت چھوٹے سے کلمات ہیں. اور ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اس کی ضرور تسبیح کر لینی چاہیے. حدیث کا مفہوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فضیلت میں دیکھ لیں، کہ یہ 2 کلمے رحمان کو بہت پیارے اور زبان پر ہلکے پھلکے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا وزن بے انتہا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کا وزن ہمارے ترازو میں بھاری ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کا وزن ہمارے ترازو میں بھاری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے جو ہے آج اس جو ہے تسبیح کو اپنے اعمال میں شامل کرنا ہے. اگر ہم پہلے سے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس کا اضافہ کر لیں اور کوشش کریں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اس کو پڑھیں، یا کم از کم جب آپ نماز مکمل کر لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں، تو پھر ایک جگہ بیٹھ کے ضرور اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے آج جو بیان کیا، جو پڑھا، اس میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی، کوئی الفاظ کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بیان میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی حق ادا نہ ہوا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان کوئی بات ادا نہ کی گئی ہو، اس کے لیے ہماری معافی قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہاں بیٹھنا، ہر روز اکٹھے ہونا قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، عمل کی توفیق دے کہ ہم یہ جو تفسیر کے بیانات کے پروگرام ہیں ان کو مکمل کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ کے کام میں، اللہ کے دین کے کام میں، اللہ کی کتاب کے کام میں، اللہ کے نبی کے کام میں جوڑے.
ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا کام بھی لے لے جو ہمارے ساتھ ہماری قبروں میں جا سکے، جو ہم روز محشر اپنے اللہ کو دکھا سکیں کہ یا اللہ کچھ تو ہم کر کے آئے ہیں، یا اللہ تو اس کا مول ڈال لے ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا حساب نہ لینا یا اللہ، ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال نامے نہ کھول، ہم شرمندہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔